10 تاریخ کو انشاءاللہ ہم دھرنا دیں گے اور دھرنا پھر ہم غیر معینہ مدت تک کے لیے دیں گے. بعد اس دھرنے پہ بیٹھ جائیں گے اور اس دھرنے سے اپنا حق لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت واضح طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کو اور پارٹیوں کی طرح خریدا نہیں جا سکتا. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ایڈمنسٹریٹر کے نام پر بک جائیں, وزارتوں کے نام پر بک کر کراچی کا سودا کریں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم اپنے ووٹ کا تحفظ بھی کریں گے اور اپنا مینڈیٹ بحال بھی کریں گے انشاءاللہ. کراچی اگر اسی طرح تباہ حال رہے گا تو کراچی کا بھی کوئی مستقبل نہیں, پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان کا بھی کوئی اچھا مستقبل نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو, ان کے تمام رہنماؤں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور الیکشن کمیشن کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے. جماعت اسلامی اپنے ایک ووٹ سے بھی دستبردار نہیں ہوگی. تم ڈیلے کر رہے ہو, ہم تمہارا تعاقب کریں گے. تم کراچی کے لوگوں کو محروم کر رہے ہو, ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. لیکن ہم یہ نہیں کریں گے کہ اچھا آؤ اچھے بچوں کی طرح بیٹھ جاؤ, جو تم سے چھین لیا گیا کوئی بات نہیں, آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں. جب تک نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا کوئی بات نہیں ہوگی. ہمیں وہ نتیجہ چاہیے جو لوگوں نے ووٹ ڈالیں. ہمارا کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے, ہم کوئی جعلی طریقے سے نہیں آنا چاہتے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے حق میں کوئی زبردستی فیصلہ دے. آپ انصاف اور عدل کی بنیاد پر فیصلہ کریں اور دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں تو باقاعدہ اپنے پارٹی, جو آپ سوچیں تو صحیح, جو کینڈیڈیٹ ہے پیپلز پارٹی کا, اس کا ایک بھائی اگر پولنگ آفیسر ہو اور پوری بلڈنگ میں وہ بھائی اپنی عملداری کر رہا ہو الیکشن کے دوران, اور پھر اس کے بعد بھی یہ سارے کام ظاہر اور کس طرح سے ہوئے ہوں گے, تو ویسے بھی یہ کوالیفائی نہیں کرتا بندہ. آپ کس بندے کو پکڑے گا؟ اتنے پولنگ آفیسر ہوتے ہیں. ہمارا کام یہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ چیک کرے کہ کن لوگوں کا اپوائنٹمنٹ کیا گیا ہے. اب ہم پیچھے جائیں کہ ہر پولنگ آفیسر کا شجرہ نسب دیکھیں گے کہ اس کا بھائی کون ہے, اس کی بہن کون ہے, اس کا باپ کون ہے, اور اس کے بعد شکایت کریں گے. تو عملہ کی تقرری کا کام, اس کی چھان پٹک کا کام تو الیکشن کمیشن کا تھا. اس نے کیا کیا؟ اور ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. اور کسی اور پارٹی کا کوئی ایک ووٹ بھی ریجیکٹ نہیں ہوا اس بنیاد پہ. آپ سوچیں نا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جماعت اسلامی کا بندہ جاتا تھا تو اسی کی مہر نہیں لگتی تھی, باقی کوئی بھی جا اس کو پہلے پتہ چل جاتا تھا جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالے گا. آپ سوچیں تو صحیح, حد ہوتی ہے کوئی جال سازی کی اور اس طرح قبضہ کرنے کی. اس لیے ہم اس کو ٹوٹل ریجیکٹ کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن میں ہم یہ تمام چیزیں دے رہے ہیں. اور یہ ایک ہی یو سی نہیں, ایک اور یو سی گلشن حدید کی انہوں نے, اس کی بھی پرسوں یا کل وہ ہوگی ریکاؤنٹنگ, اور ہماری اطلاعات بالکل واضح اطلاعات ہیں کہ انہوں نے پہلے سے اس میں بھی جال سازی کر کے رکھی ہوئی ہے. اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بھی ریکاؤنٹنگ ہو اب وہ الیکشن کمیشن کے عملے کے سامنے آئے. آر او ڈی آر او پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اب ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیماڑی میں جو کچھ ہوا کہ ایک پریزائڈنگ افسر نے تو جا کر گواہی دے دی. ہمارے ساتھ ایسے پریزائڈنگ افسر جن کے دوبارہ مہریں لگوانے کی کوشش کی گئی ہے, انگوٹھے لگوانے کی, رزلٹ بدلنے کے لیے, اور جنہوں نے انکار کر دیا ہے وہ رابطے میں, اور ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ان کی نوکریوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ان کے ہیڈ ماسٹر کا ٹرانسفر کر دیا گیا کہ تم سسپینڈ کر دیا حکومت نے. یہ کون سے ہتھ کنڈے ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں؟ یہ کیا دہشت گردی ہے؟ جمہوریت کے نام پر دہشت گردی کر کے نتیجہ حاصل کر رہے ہو. تم میں اگر اتنا حوصلہ ہے تو عوام میں جاؤ, کرا دیتے نا ڈائریکٹ میئر کا انتخاب, تو پتہ چل جاتا تمہیں کس کی کتنی اوقات ہے. چھپ چھپ کر کاروائیاں کرو, عوام مسترد کر دے, پہلے حلقہ بندیوں سے اپنے نمبر بڑھاؤ, پھر فارم 11-12 نہیں دو, پھر آر او کے ذریعے نتیجہ بدل دو, پھر ریکاؤنٹنگ پہ قبضہ کر لو, اور پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے یوسیوں میں انتخاب نہ کرواؤ. اس لیے الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر صاحب سے میرا واضح مطالبہ ہے کہ یہ فوری طور پر 11 یوسیوں کا انتخاب کریں, اس جال سازی کو روکیں, اور جو یوسیاں ان کے پاس موجود ہیں قانون اور میرٹ کے مطابق فوری فیصلہ کریں. سب پتہ چل گیا, اس دن میں خود پروسیڈنگ میں موجود تھا. ایک پریزائڈنگ افسر آتا تھا, اس سے پوچھا جاتا تھا بھائی یہ جو جماعت اسلامی والوں نے فارم دیے ہوئے فارم 11 یہ صحیح ہے, یہ انگوٹھا تمہارا ہے, سائن تمہارے ہیں؟ تو پریزائڈنگ افسر ایک آتا تھا کہتا تھا لگتے تو میرے ہی ہیں لیکن یہ میرے ہوں گے نہیں. تو تمہارے والے کہاں ہیں؟ وہ میں نے آر او کو دے دیا ہے. وہ اوریجنل کہاں ہے؟ وہ تو فوٹو کاپی ہے. ایک پریزائڈنگ افسر عمرے پہ چلے گئے, ایک پریزائڈنگ افسر نے دیکھتے ہی کہا کہ نہیں یہ تو بغیر دیکھے ہی کہہ دیا کہ یہ میرے نہیں ہے سائن. ظاہر ہے ان کو طوطے کی طرح پڑھا کر لائے ہوئے تھے, دباؤ ڈالا ہوا ہے, کسی کو لالچ دی ہوئی ہے, کسی کو دباؤ ڈالا ہے.
کسی کو نوکری کا خطرہ ہے, کسی کو بچوں کا خطرہ ہے. پوری ایک بندے کو تو پولیس اسٹیشن اٹھا کے لے گئے پریزائڈنگ افسر کو اور کہا کہ تم یہ فارم تبدیل کرو. تو یہ کیا ہے بھائی, یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اس جمہوریت کی بنیاد پر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق ہم کراچی کی خدمت کر رہے ہیں تو کراچی نے ہمیں ووٹ ڈال دیا. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. جانتے ہیں کراچی والے کس کو ووٹ ڈالا ہے انہوں نے؟ الحمدللہ جماعت اسلامی کو ان تمام حالات کے باوجود سب سے بڑی جماعت کے طور پر لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں, سیٹس بھی دی ہیں, ووٹ بھی دیے ہیں. اور جماعت اسلامی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگی. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ایڈمنسٹریٹر کے نام پر بک جائیں, وزارتوں کے نام پر بک کر کراچی کا سودا کریں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم اپنے ووٹ کا تحفظ بھی کریں گے اور اپنا مینڈیٹ بحال بھی کریں گے انشاءاللہ. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 مارچ, آج 2 تاریخ ہے, یہ 7-8 دن بیچ میں ہے موجود. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اس پورے عمل کو درست کرے. 11 یوسیوں کے ضمن انتخاب کا اعلان کروائے اور جتنی یوسیاں ان کے پاس ہیں اس کو میرٹ کی بنیاد پر ان 7-8 دنوں میں وہ درست کرے. ورنہ 10 تاریخ کو انشاءاللہ ہم دھرنا دیں گے اور دھرنا پھر ہم غیر معینہ مدت تک کے لیے دیں گے. جب تک حق نہیں ملے گا نہیں اٹھیں گے. اور میں کارکنان جماعت اسلامی سے اور عوام سے کراچی کے کہتا ہوں کہ میڈیا میں ظاہر ہے اس وقت موضوعات دوسرے بنے ہوئے ہیں, لیکن کراچی اگر اسی طرح تباہ حال رہے گا تو کراچی کا بھی کوئی مستقبل نہیں, پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان کا بھی کوئی اچھا مستقبل نہیں ہے. اس شہر کو سنوارنا ہے. اس شہر میں بڑی امید کے ساتھ لوگوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالیں. لوگ چاہتے ہیں اس کا میئر آ کر, اس کے تمام چیئرمین وائس چیئرمین آ کر معاملات کو سنبھالیں. جب اس راستے میں رکاوٹ ڈلی ہے تو یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. سب تیاری کریں, عوام سے رابطہ کریں, گھر گھر جائیں, ہینڈ بل تقسیم کریں, چوکوں اور چوراہوں پر لوگوں سے رابطہ کریں اور ایک بڑا دھرنا انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے شہر میں. اور اس کے بعد اس دھرنے پہ بیٹھ جائیں گے اور اس دھرنے سے اپنا حق لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت واضح طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کو اور پارٹیوں کی طرح خریدا نہیں جا سکتا, ادھر سے ادھر سے رام نہیں کیا جا سکتا. آپ کو حق دینا پڑے گا, سیدھی سیدھی بات ہے. تو اس لیے ہم اس پہ بالکل 2 ٹوک اعلان کر رہے ہیں.